هم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وقال النبي صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرؤوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، میرا آپ کا اور اس دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں کا یہ ایک مسلم عقیدہ ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا کا سارا نظام ختم کر دیا جائے گا، آسمان و زمین کو مٹا کر شمس و قمر کے نظام کو ختم کر کے اللہ رب العزت قیامت قائم کرنے والے ہیں، اور قیامت کے قائم ہونے کے بعد دنیا میں جو بھی انسان تھے، چاہے وہ اچھے ہو چاہے وہ برے ہو، ان کا حساب لیا جائے گا۔ اچھے لوگوں کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، برے لوگوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہم آخرت کے متعلق ہم جنت کا یقین رکھتے ہیں، جہنم کا یقین رکھتے ہیں، اور یہ بھی میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ میرا اور آپ کا خالق جس سے خوش ہو جائے گا اس کو جنت دے گا، اور جس سے ناراض ہوگا اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے جنت کیسی بنائی ہے، دوزخ کیسی بنائی ہے، اس کا جو حال ہے، اس کی جو کیفیت ہے، جہاں تک ہم جانتے ہیں میرے بھائیوں کہ ہم اپنی اس آنکھوں سے، ان کانوں سے، ان دماغوں سے وہ نقشہ جو جہنم کا ہے، وہ نقشہ جو جنت کا ہے، اس کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن ہم اپنی اس عقل کے ذریعے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا جو نقشہ بیان کیا ہے، دوزخ کی جو کیفیت بیان کی ہے، ہم سب کے خالق و مالک نے کلام مقدس میں اللہ رب العزت نے جو جنت کا نقشہ پیش کیا ہے اور جو جہنم کا نقشہ پیش کیا ہے، میرے بھائیوں، ہم اس سے اس کا تھوڑا بہت اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ورنہ اس دنیا کے اندر بھی میرے بھائیوں جو خوبصورت چیز ہوتی ہے، جو دکھنے کے اندر بہت اچھی ہو، کوئی بہت خوبصورت باغ ہو، کوئی بہت خوبصورت بلڈنگ ہو، میں نے اور آپ نے اگر اس کو دیکھا نہیں ہے، کوئی اس کی کیفیت بیان کرتا ہے، میرے بھائیوں، میں اور آپ اس کا صحیح اندازہ دنیا کی چیز کا بھی نہیں لگا سکتے، لیکن میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے سامنے جنت کے حالات بیان کیے، جہنم کے حالات بیان کیے، تاکہ جنت کے حالات کو سن کر بندہ اللہ کی طرف آ جائے، جنت والے کاموں کی طرف آ جائے۔ اور میرے بھائیوں، دوزخ کے حالات اس لیے بیان کیے تاکہ بندے دوزخ سے دور ہونے والے ہو جائے، وہ کام جو دوزخ سے قریب کرنے والے ہیں اس سے وہ رک جائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس کی وہ آیت کلیمہ تلاوت کی ہے، میرے بھائیوں، اگر اس کو ہم اس کو مطالعہ کریں اور دل کے ساتھ، جی حضور کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں، تو شاید اس آیت کریمہ کے پڑھنے کے بعد ہمارے اٹھے ہوئے غلط قدم رک جانے چاہیے۔ دنیا کا یہ دستور ہے، دنیا کا یہ نظام ہے کہ یہاں امتحانات ہوتے ہیں، امتحانات کا سلسلہ چلتا ہے، اور پھر اس کے رزلٹ آویزہ ہوتے ہیں۔ جب رزلٹ کی ڈیٹ ہوتی ہے، خاص طور پہ آپ 10ویں کی جو اسکول ہوتی ہے، 12ویں میں یا جو کالج کرتے ہیں، جو انجینئرنگ کی تعلیم لیتے ہیں، اگر ان کا جب رزلٹ ہونے والا ہوتا ہے، رزلٹ کی جو ڈیٹ ہوتی ہے، اس وقت وہ صبح سے بیٹھ جاتے ہیں کمپیوٹر کے اوپر، موبائل کے اوپر، اور انتظار کرتے ہیں، لوگوں کو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اور پھر جب رزلٹ آویزہ ہوتا ہے، اگر وہ پاس ہو جاتے ہیں تو ان کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔
خوشیاں مناتے ہیں، دوڑے پھرتے ہیں، کبھی اپنا رزلٹ لے کر دوستوں کے پاس، کبھی والدین کے پاس، کبھی اپنے رشتہ داروں کے پاس، اور فخری انداز میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ 10ویں کا میرا رزلٹ ہے، 80% سے میں پاس ہو گیا ہوں، یہ میرا 12ویں کے سائنس کا رزلٹ ہے، اور اب مجھے ڈاکٹر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میرے بھائیو، یہ دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل قیامت آنے والی ہے، قیامت کے میدان کے اندر اچھے اور بروں کے امتحانات کا رزلٹ آویزہ ہونے والا ہے، رزلٹ آؤٹ ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کو داہنے ہاتھ میں رزلٹ دیا جائے گا، کچھ ایسے ہوں گے ان کو ان کے لیفٹ ہینڈ کے اندر، بائیں ہاتھ کے اندر رزلٹ دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، کہ وہ بندے جن کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، بہت سے ایسے بندے ہوں گے۔ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے فیصلہ فرمائے، جس کو اس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، کسی کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ملنا، اس کے رائٹ ہینڈ میں ملنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اس دنیا کے امتحان میں کامیاب ہو گئے اور آپ کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا گیا۔ وہ خوشیاں منائے گا، اچھلے گا، کودے گا، لوگوں کو بتاتا پھرے گا۔ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ لوگوں سے کہے گا کہ دیکھو دیکھو یہ میرا نامہ اعمال، دیکھو یہ میرا نامہ اعمال میں کامیاب ہو گیا، رب نے مجھے کامیاب کر دیا اور میرے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی معمولی خوشی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اب وہ ملنے والا ہے جس کے لیے ہم دنیا میں آئے تھے۔ اب وہ ملنے والا ہے کہ اب اس کے بعد کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا، یہ ساری بیماریاں ختم، یہ سارے جھگڑے ختم، یہ ساری دلوں کی کدورتیں ختم، لوگوں کے بارے میں برا سوچنا ختم۔ اب جنت ہے اور جنت کی نعمتیں ہیں، اس لیے وہ خوشیاں منائے گا۔ اور میرے بھائیوں، یہ جنت کا فیصلہ اس لیے اس کے لیے کیا جائے گا کہ اس بندے نے اس دنیا کے اندر، اپنے دل کے اندر، اپنے دماغ کے اندر اس بات کا عقیدہ رکھا تھا کہ یہ دن آنے والا ہے، میرے لیے حساب کتاب کا سامنا مجھے کرنا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے تو یقین تھا، وہ بندہ کہے گا مجھے تو یقین تھا کہ میرا رب میرے لیے حساب و کتاب کا مرحلہ جاری کرنے والا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، خوشحال زندگی میں ہوگا۔ میرے بھائیوں، جنت کی تمام نعمتوں کو، جنت کے بنگلوں کو، جنت کی گاڑیوں کو، جنت کے باغوں کو، جنت کی نہروں کو، کھانے پینے کی تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے صرف ایک لفظ کے اندر، ایک کلمے کے اندر پرو دیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ وہ خوشحال زندگی میں ہوگا۔ اس دنیا کے اندر جو خوشحال زندگی گزارتا ہے، اس کے پاس بنگلے ہوتے ہیں، اس کے پاس گاڑی ہوتی ہے، اس کے پاس بینک بیلنس ہوتا ہے، کھانے پینے کی مرغن غذائیں ہوتی ہے، پہننے کے لیے عمدہ لباس ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرا اور آپ کا خالق جب مجھ سے، آپ سے راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، جب میرا نامہ اعمال مجھے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب دنیا کی تمام چیزوں سے آپ فارغ ہو گئے، آپ جنت میں آ گئے ہو۔ یہاں کی تمام چیزیں، یہاں کے محلات، یہاں کی گاڑیاں، یہاں کی سواریاں، یہاں کے جو پوشاک اور جو لباس ہے، کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، سب آپ کے لیے فری ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے کلام مقدس میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جنتیوں کے لیے جنت کی کسی چیز کے متعلق کوئی روک ٹوک نہیں کی جائے گی، ان سے پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ آپ اس وقت آپ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت میرے لیے، آپ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے جنت میں داخلے کی، وہ ہے ایمان۔ وہی ایمان کا ہونا۔ دنیا میں بسنے والا کوئی انسان اگر یہاں سے کلمہ لے کر گیا، ایمان لے کر گیا، توحید لے کر گیا، اللہ کے رسول کی رسالت کو تسلیم کرتے ہوئے گیا، آج نہیں تو کل اس کے لیے میرے بھائیو جنت کے فیصلے ہوں گے۔ اس لیے ایمان کو بچانا بہت ضروری ہے۔ اور یہ زمانہ، جس زمانے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اللہ کی پناہ میرے بھائیو ایسا زمانہ ہے، صبح میں لوگ مومن ہے، شام میں اس کے لیے خبر آتی ہے کہ اس نے اپنے ایمان کا سودا کر دیا۔ اللہ میرے اور آپ کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیز تیار کر رکھی ہے کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھی بھی نہیں، جس کو کسی کان نے سنا بھی نہیں، اور جس کا خیال بھی کسی بندے کے دل و دماغ میں نہیں گزرا۔ اور آگے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت کریمہ پڑھ لو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کہ اس دنیا میں بسنے والا کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ اس کے ایمان کے بدلے میں، اس کے اچھے اعمال کے بدلے میں، اس کے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اس کے خالق اور مالک نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے واسطے کیا تیار کر رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جنت عجیب و غریب چیز ہے، یہی اس لیے کہ یہ جنت ہی تو ہے جس کے لیے ہم مسجد میں آئے ہیں۔ اگر جنت کا تصور نہ ہوتا، دوزخ کا تصور نہ ہوتا، تو اس دنیا میں لوگ نمازیں نہ پڑھتے، اس دنیا میں لوگ زکوٰۃ ادا نہ کرتے۔ آخر زکوٰۃ ادا کرنے سے جو برکتیں ہیں وہ برکتیں تو ہے ہی، لیکن ایک ایمان والا صبح میں 5 بجے اس لیے اٹھتا ہے کہ رب راضی ہو جائے گا اور راضی ہونے کے بدلے میں جنت دے گا۔ زکوٰۃ اس لیے دیتا ہے کہ اپنی محنت اور پسینے کی کمائے ہوئے پیسوں سے اگر وہ غریبوں کی مدد کرے گا، رب کا حکم پورا ہوگا، رب راضی ہو جائے گا اور راضی ہونے کے بدلے میں وہ جنت دے گا۔ حج کے لیے جاتے ہیں میرے بھائیوں، کتنا مشقتوں والا سفر ہے، کتنے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، لیکن بندہ کرتا ہے اس لیے کہ رب نے کہا ہے، رب راضی ہو جائے گا، بدلے میں جنت دے گا۔ میرے بھائیوں، اس جنت کا استحضار رکھیے۔ اگر جنت کا استحضار ہوگا، جہنم کا استحضار ہوگا، نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گی اور برائیوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ ہم جنت اور جہنم کے تذکرے پڑھتے ہی نہیں، جنت اور جہنم کے تذکرے پڑھتے ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر آنکھ بند ہونے کے بعد میرے اور آپ کے لیے 2 ہی آپشن ہے، یا تو میرے اور آپ کے لیے جنت ہوگی یا جہنم ہوگی۔ جنت اور جہنم کے علاوہ تیسرا اس دنیا کے بعد آخرت میں کوئی آپشن ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آخرت میں یا تو جنت ہوگی یا جہنم، اور کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، جہاں تک دنیا کا معاملہ ہے، بہت اچھی حالت ہوگی، بنگلہ خرید لیں گے، اور اچھی حالت ہوگی ساتھ میں گاڑی بھی رکھیں گے، اور اچھی حالت ہوگی خدمت کے لیے کام والے رکھ لیں گے، اور اگر اچھی حالت نہیں ہوگی تو جھونپڑی میں رہ لیں گے، جھونپڑی میں رہنے کے بھی قابل نہیں ہے، کرائے میں رہ لیں گے، میرے بھائیو خیمہ تان کر رہ لیں گے۔ لیکن دنیا کے بعد والی زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم میں بھی نہیں جائیں گے، بلکہ درمیان کی کوئی راہ قائم کر لیں گے، جہاں بہت اچھائیاں بھی نہیں ہوگی، وہاں بہت برائیاں بھی نہیں ہوگی۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے اچھے بندوں کے لیے جنت اور برے بندوں کے لیے جہنم کا فیصلہ کر رکھا ہے، اور جنت اس قدر عظیم ہے میرے بھائیو، اس قدر عظیم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، کہ ایک کوڑے کے بدلے میں، ایک کوڑے کے برابر اگر کوئی جگہ جنت میں مل جائے، وہ دنیا کی وہ آسمان و زمین سے بڑھ کر ہے، آسمان و زمین سے بڑھ کر ہے۔ آپ کوڑا جانتے ہیں، آپ نے بس کا سفر کیا ہوگا، بس کے سفر میں خاص طور پر جو دیہاتوں میں بس جاتی ہے، اس دیہاتوں میں جب بس جاتی ہے میرے بھائیوں، تو اس وقت جب کم گاڑیاں لوگوں کے پاس ہوا کرتی تھی تو ہم دیکھتے تھے اکثر کہ لوگ بس کے اندر سیٹ روکنے کے لیے، جگہ روکنے کے لیے بس کی کھڑکیوں سے اندر داخل ہوتے تھے۔ بعض مرتبہ رومال رکھ دیتے تھے کہ اب رومال رکھ دیا، بیگ رکھ دیا، اب یہاں کوئی اور نہیں آ سکتا۔ جو بندہ بیچارہ بس کے دروازے سے داخل ہوتا تو اس کو کوئی بھی سیٹ خالی نہیں ملتی تھی، کسی پر بیگ پڑی ہے، کسی پر رومال پڑا ہوا ہے۔ جو نوجوان قسم کے لڑکے ہیں وہ کھڑکیوں سے اندر گھس گئے ہیں، تو جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، جو عورتیں ہوتی ہیں، ان کو عام طور پر جگہ نہیں ملا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، یہ طریقہ کوئی آج کل کا نہیں ہے۔ عرب کے زمانے کے اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اس وقت بھی یہ دستور تھا کہ گھوڑے کی جو لگام ہوا کرتی تھی، گھوڑے جسے ہانکتے ہیں لگام سے، بعض لوگ اپنی جگہ کو روکنے کے لیے وہاں کوڑا رکھ دیا کرتے تھے، اور یہ اس بات کی نشانی تھی کہ اب یہاں یہ جگہ کسی کی نہیں ہوا کرتی۔ کتنی جگہ ہوتی ہے کوڑا رکھنے کے لیے؟ بہت معمولی جگہ ہوتی ہے میرے بھائیوں۔
اللہ رب العزت کا پیارا رسول اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کو جنت کی اہمیت بتلاتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ میری امت دنیا سے جانے کے بعد جنت میں اگر آپ کو ایک کوڑے کے بقدر جگہ مل جائے وہ آپ کو دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ اور ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی جنت کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے، آج بہت چلا ہے میرے بھائیو یہ کہ جنت میں حوریں ملے گی، جنت میں یہ ملے گا، اس پر اعتراضات ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ فلم بھی بن رہی ہے کہ 72 حوریں، اور اس میں اسلام کی کمیوں کو بیان کیا جا رہا ہے، اور کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو 72 حوریں ملے اور اس کے بعد اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ میرا اور آپ کا رب جب راضی ہو جائے گا تو میرے لیے حوروں کا بھی انتظام کرے گا، آپ کے لیے حوروں کا بھی انتظام کرے گا، اور انہی حوروں کے بارے میں چاہے لوگ کتنے بھی اعتراضات کر لے، چونکہ میرے نبی نے کہا ہے اور میرا نبی جنت دیکھ کے آیا ہے، اور اس بندے نے یہ کہا ہے کہ اس جنت کا یہ عالم ہے، جنت کا یہ عالم ہے۔ خاص طور پر جو دین کی خدمت کرتے ہیں، جو اسلام کی خدمت کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ کے راستے میں ایک قدم چلنا، چاہے شام کے وقت چلے چاہے صبح کے وقت چلے، ایک قدم چلنا یہ دنیا اور آخرت سے بڑھ کر ہے۔ اور اسی حدیث میں آگے چل کر ان کام کرنے والوں کے لیے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے ایسی جنت بنائی ہے، اور اس جنت کے اندر ایسی لڑکیاں اور ایسی حوریں رکھی ہے کہ اگر وہ حور آسمان سے ایک مرتبہ جھانک دے تو آسمان سے لے کر زمین تک کا پورا جو خلا ہے وہ روشن ہو جائے، اور آسمان سے لے کر زمین تک کا جو خلا ہے وہ مشک و عنبر سے بالکل مشک و عنبر سے وہ پورا خوشبو سے معطر ہونے لگے، اور وہ عورت جس نے اپنے سر کے اوپر دوپٹہ دار رکھا ہے، اس سر کے دوپٹے کا وہ مقام ہے جو آسمان و زمین کی کوئی قیمت اس کو ادا نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیوں، میرا نبی مجھے اور آپ کو، اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کو حوروں کی ان کیفیات کو اسی لیے بیان کرتا ہے کہ تاکہ دنیا کے لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ جب راضی رب ہو جائے گا تو پھر اللہ ایسا نوازے گا کہ عقل حیران ہو جائے گی، لوگوں کے لیے وہ چیز آزمائش کی چیز بن جائے گی، اور یہی آزمائش کی چیز میں کچھ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، وہ رب کو مان لیں گے، رسول کو مان لیں گے، قرآن کو مان لیں گے، اور اس پر ایمان لا کر وہ جنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ لیکن کچھ ایسے بھی قسمت کے مارے ہوئے ہوں گے کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر اعتراضات کریں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے وہ آزمائش میں فیل ہونے کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب اس طرح کے اعتراضات جو بھی کرے گا اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ جو بھی جنت کے بارے میں اعتراض کرے گا، جو حور کے بارے میں اعتراض کرے گا، جو وہاں کی جنت کے بارے میں، وہاں کے محلات کے بارے میں اعتراض کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایمان میں کمی ہے، اور جس کے ایمان میں کمی ہو اس کو اپنے جنت اور جہنم کا بعد میں سوچنا چاہیے، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا مرنے کے بعد میرا آغاز کیسے ہوگا۔ میرے بھائیوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مردوں کو حوریں ملے گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ عورتوں کو مطلب یعنی کہتے ہیں کہ مردوں کو 72 حوریں ملے گی تو عورتوں کو بھی 72 حوریں ملنے چاہیے، مطلب مرد ملنے چاہیے۔ پہلے تو ان کو یہ کیجئے کہ جو اس سوچ کی مالک عورت ہے، جو اس سوچ کی مالک عورت ہے، قیامت آ جائے گی میرے بھائیوں، ایسی سوچ کی مالک عورت کے لیے کبھی جنت کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ آپ فطرت کے خلاف کی ایک آواز لگا رہے ہیں۔ دنیا کا یہ دستور ہے میرے بھائیوں، دنیا کا ادنا سے ادنا آدمی، دنیا سے ادنا درجے کی عورت بھی کبھی یہ پسند نہیں کرتی کہ اس دنیا کے اندر اس کے 2 شوہر ہو، کبھی پسند نہیں کرتی وہ عورت، بلکہ 2 شوہر کا ہونا اس سماج کے اندر، اس معاشرے کے اندر گالی ہے، گالی کہی جاتی ہے۔ ایسی عورت کو بازاری کہا جاتا ہے، کوٹھا چلانے والی کہا جاتا ہے۔ تو اگر اس دنیا کے اندر متعدد شوہر کو چاہنے والی عورت کو پسند نہیں کیا جاتا تو آخرت کا اور جنت کا اتنا پاک ماحول ہوگا، اس کے اندر عورت اس چیز کا مطالبہ کیسے کر سکتی ہے؟ اس لیے اگر کسی کو اس طرح کا سوال ہوتا ہے تو اس کو پہلے تو یہ کہہ دیجئے کہ جنت آپ کے لیے بنائی نہیں گئی ہے، آپ ٹینشن لیجئے مت، آپ کے لیے جنت نہیں ہے، جنت پاک دامن عورتوں کے لیے ہے، اور دنیا کی فطرت کے خلاف کی چیز کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں۔
اور جہاں تک مرد کا تعلق ہے، آپ جانتے ہیں میری اور آپ کی شریعت نے اس کی اجازت دنیا کے اندر بھی دی ہے کہ آدمی ایک سے زائد عورت رکھ سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد میرے بھائیوں یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جس زمانے میں اور آپ جی رہے ہیں، وہاں وہ چیزیں جو مرنے کے بعد ہونے والی ہیں اس کے اوپر بھی اعتراضات ہے، اور ہم جانتے نہیں ہیں، ہم عقیدے کو مضبوط نہیں کرتے، اس کی وجہ سے میرے بھائی بہن اس میں پھنس جاتے ہیں، اور اس طرح کے اعتراضات کرتے کرتے وہ اپنے ایمان کا سودا کر ڈالتے ہیں۔ تو اس کی بھی ضرورت ہے میرے بھائیوں، ہر غلط بات کو دیکھنا نہیں ہے۔ بعض مرتبہ لوگ اس لیے دیکھتے ہیں کہ چلو دیکھیں اس میں کیا ہے، میرے بھائیوں پھر وہ دیکھتے دیکھتے وہ ان کے عقیدے کو وہ برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے ہر غلط چیز کو اس نیت سے دیکھنا کہ ہم سے معلوم کرنا چاہتے ہیں، نہیں میرے بھائیوں، اس میں میرا اور آپ کا بہت بڑا نقصان ہے۔ جنت ایک ایسا تذکر، ایک ایسا ذکر ہے میرے بھائیوں کہ اگر کلام مقدس سے صرف آیتوں کو نکال دی جائے، احادیث نبویہ کو جمع کر دی جائے، تو ایک بہت بڑی کتاب صرف اس پر بن سکتی ہے کہ میرے رب نے میرے اور آپ کے لیے جنت میں کیا تیار کر رکھا ہے۔ اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ رب جنت کے محل کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں نے ایسا محل بنایا ہے کہ اس کے ایک اینٹ سونے کی ہوگی، اس کے ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، درمیان میں پلاسٹر کرنے کے لیے جو سیمنٹ میں اور آپ استعمال کرتے ہیں وہ مشک کا ہوگا، جو مٹی ہوگی وہ مٹی میرے بھائیوں وہ زعفران استعمال کیا جائے گا، جس کی رنگت زعفران جیسی ہوگی، اور سنگریزے وہ لولو اور مرجان ڈائمنڈ کے ہوں گے۔ میرے بھائیوں یہ تمام چیزیں اللہ مجھے اور آپ کو اس لیے دے رہا ہے اور اس لیے بتلا رہے ہیں تاکہ ہم اچھے اعمال کی طرف آئیں۔ جب مجھے اور آپ کو کسی بزنس کے اندر انٹریسٹ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں یہاں کمائی زیادہ ہے، ہم اپنے بزنس کو یہاں کم کر دیتے ہیں اور ادھر آ جاتے ہیں کہ یہاں کمائی زیادہ ہے۔ گرمیوں کے موسم میں جو لوگ ٹھنڈا نہیں بیچتے وہ بھی ٹھنڈا بیچتے ہیں، شربت کی لاریاں نہیں ہوا کرتی میرے بھائیوں، لیکن معلوم ہے کہ 45 ڈگری کے اندر لوگوں کو پانی اور شربت کی ضرورت پڑے گی، تو لوگ ہنگامی طور پر ٹیمپرری لوگ لاڑی کھول دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ تو میری اور آپ کی دل کی آواز ہے کہ جہاں پروفیٹ ہو وہاں وقت لگاؤ۔ میرے بھائیوں اتنا بڑا پروفیٹ کہ اللہ میرے اور آپ کے لیے جنت کا فیصلہ کرے گا، نماز پڑھنے کی وجہ سے، زکوٰۃ دینے کی وجہ سے، لوگوں کو اچھے اعمال کی طرف ابھارنے کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں یہ جنت کے مطالبے کے لیے مجھے اور آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ خالق اور مالک نے میرے اور آپ کے لیے بنائی ہے، اور ایسا کریم رب ہے جس نے یہ کہا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے، اور رب رحم کرنے والا، شفاعت کا مالک رسول، اور یہ کہا ہے کہ جتنے بھی گناہ کریں گے اگر سچے دل سے معافی مانگ لیں گے، بعد کی زندگی کو اچھی کر لیں گے، میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ میرے بھائیوں جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے جنت کے بارے میں یہ کہا ہے کہ جب بندے جنت میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، عیش و آرام کر رہے ہوں گے، اس وقت پوچھیں گے کچھ اور چاہیے؟ اس وقت بندے کہیں گے اللہ اب کیا چاہیے، اب تو سب مل گیا، گھر مل گیا، مکان مل گیا، سواری مل گئی، پہننے کے لیے کپڑے مل گئے، عیش و آرام کی ساری چیزیں مل گئی، خدمت کے لیے خادم مل گئے، حوریں مل گئی، ہماری بیویاں بھی مل گئی، اب ہمیں کیا چاہیے؟ اس وقت میرے بھائیوں اللہ رب العزت بندوں سے کہے گا کہ ہاں اس وقت میں آپ کو وہ دینے والا ہوں جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اور اس وقت اللہ کہیں گے کہ جاؤ بندو آج میں تم سے راضی ہو گیا، اور پھر آخر میں میرے بھائیوں سب کچھ ہونے کے بعد اللہ اپنا دیدار بھی کرائیں گے، اس لیے کہ بندے کے اندر یہ جس نے دنیا کے اندر اتنا کچھ دیا ہو، جنت میں جانے کے بعد اتنی نعمتیں دی ہو، تو اس کے دل میں یہ خیال ضرور آئے گا کہ آخر یہ دینے والا ہوگا کیسے، اس کے دل میں یہ تمنا آئے گی۔ اس تمنا کی بنیاد پر میرے بھائیوں پردہ ہٹے گا، اور پردہ ہٹنے کے بعد جنتی لوگ اپنے خالق اور مالک کو، جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے اس کو بچپن سے جوان کیا، جوانی سے بڑھاپا دیا، بڑھاپے سے قبر میں بھیجا، قبر سے پھر اس نے اٹھایا، محشر کا مسئلہ ہوا، اور آخرت کے اندر اس کو کامیاب کر کے جنت میں بھیجا۔ میرے بھائیوں وہ خالق، وہ مالک، وہ میرا اور آپ کا اللہ میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، اور یہ نعمت کا اتمام ہوگا۔ میرے بھائیوں اس جنت کے لیے مجھے اور آپ کو محنت کرنی ہے، اس جنت کو کمانے کے لیے مجھے دنیا کے اندر تھوڑی تکلیفیں برداشت کرنی ہے، حلال کمائی کی طرف آنا ہے، جھوٹ چھوڑنا ہے، غیبت چھوڑنی ہے، چگلی چھوڑنی ہے، حلال
کھانا بھی ہے, حلال کھلانا بھی ہے, لوگوں کے اوپر لوگوں کو ستانا چھوڑنا ہے, میرے بھائیوں یہ تمام چیزیں ہو جائے گی, جنت ملے گی اور وہ جہنم سے بچ جائیں گے. جس جہنم کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جب کسی کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ تمنا کرے گا کہ کاش یہ نامہ اعمال مجھے ملتا ہی نہیں. دنیا کے اندر فیل ہونے والے طلباء کبھی بھی اسکول میں اپنا رزلٹ لینے نہیں جاتے ہیں, میرے بھائی اس وقت بھی ایسا ہوگا, وہ کہے گا کہ کاش یہ نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا اور موت ہی میرا فیصلہ کر دیتی, میرا سارا مال چلا گیا, یہ میری بادشاہت مجھے کچھ کام نہ آئی, میرا سب کچھ لٹ گیا, یہ میرے دوست میرے کچھ کام نہیں آئے اور میں اکیلا رہ گیا. میرے بھائیوں کہا جائے گا یہ وہ لوگ تھے انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم, یہ اپنے عظیم رب پر ایمان نہیں لاتے تھے, ولا یحض علی طعام المسکین, یہ کھانا کھلاتے بھی نہیں تھے بلکہ جو کھلاتے تھے ان کو کھلانے نہیں دیتے تھے. میرے بھائیوں ایسے لوگوں کو کہا جائے گا ولا طعام الا من غسلین, ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا جائے گا, پینے کے لیے کچھ نہیں دیا جائے گا, زخموں کے اوپر جو پانی ہوگا وہ پانی کا جو دھون ہوگا اس کو ان کو مجبوراً کھانا پڑے گا, جس کی طرف کسی انسان کا دماغ کھانے کی طرف جاتا بھی نہیں ہے. ایسی جہنم سے بچنا ہے میرے بھائیوں, ایسی جہنم سے بچنا ہے, اور جنت اس دنیا میں رہ کر ہی ملے گی, جہنم سے چھٹکارا اس دنیا میں رہ کر ہی ملے گا. اس لیے میرے بھائیوں اس دنیا کا جو پیریڈ ہے اس کو ہم اللہ کی اطاعت پر گزارے, دنیا کی زندگی میں اٹھے ہوئے قدم کو روک لے, اچھی زندگی کی طرف آ جائے. اگر حلال کماتے ہیں مبارک ہو, حرام کماتے ہیں اسے رک جائیے. میرے بھائیوں آج نہیں تو کل اگر کسی کو تکلیف دے کر, کسی کے جذبات کو مجروح کر کر, کسی کے عزتوں کو پامال کر کے اگر آپ نے دنیا بسائی ہے اور آپ کی دنیا آباد ہوئی ہے تو آپ بھی, آپ کے رشتہ دار بھی جن نے اس دولت کے اندر اپنا حصہ رکھا ہے, میرے بھائیوں بہت سے کہنے والوں نے یہ کہا کہ جن لوگوں نے غلط راستے سے دنیا کمائی ہم نے ان کے اولادوں کو نافرمان بھی دیکھا اور ایسی بیماریوں کے اندر آگے چل کر مبتلا دیکھا کہ پھر اس بیماری کا موت کے علاوہ کوئی علاج نہیں تھا. اس لیے کم کمائیے, اچھا کمائیے, اللہ کی اطاعت کی طرف آ جائیے, رب کو راضی کرنے والے اعمال کیجیے, اللہ کی ناراضگی والے اعمال سے بچ جائیے. یقیناً یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ زندگی کے اندر جب بھی پڑھتے رہیں گے کوئی ایک پسند آ جائے گا, اور اسی کلمے کی بنیاد پر رب میرے اور آپ کے لیے جنت کے اندر داخلے کا فیصلہ کر دے گا اور جہنم سے بچنے کا میرے اور آپ کے لیے فیصلہ کر دے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.